اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ دین میں اخلاص کیا ہے، یعنی انسان، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دین میں یا تو اخلاص، یعنی دین کے بارے میں یا تو آپ مخلص ہیں یا غیر مخلص ہیں، یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر دین میں آپ مخلص نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ غیر مخلص ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہم یعنی اپنی نفسانی خواہشات اور جو دنیاوی مفادات ہیں ان کے بارے میں ہم مخلص ہیں۔ دین اگر اس کے سامنے آتا ہے تو پھر ہم دین کو چھوڑ کے وہی اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو آج کا موضوع یہ ہے کہ دین میں اخلاص کیا ہے۔ دیکھیں، اول تو آپ تعریف طے کریں اور یہ سمجھ لیں کہ دین ہے کیا چیز۔ دین ہے کیا؟ دین کا تعلق جو ہے آپ کے باطن سے ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ظاہر سے تو بعد میں ہوگا، لیکن سب سے پہلے آپ کے باطن کو دین کی ضرورت ہے، یعنی باطنی نجات، باطنی فلاح کے لیے دین آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ آپ کو اپنی نجات کا خیال نہیں ہے یا احساس نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہو سکتے، نہ دین کو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات مختصر کہ دین کا تعلق ہماری روح سے ہے، یعنی روحانی کامیابی سے ہے، اور دنیا اور آخرت کی فلاح سے تعلق ہے، باطنی فلاح سے، ظاہری نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین ہے کیا، مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین اصل میں اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں گم کرنے کا نام ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں گم کرنے کا نام ہے، یعنی آپ وہ چاہیں جو اللہ چاہتا ہے، آپ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ دین۔ اگر آپ نے اپنی مرضی شروع کر دی زندگی گزارتے وقت تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ خواہشات نفس کی اتباع کا نام جو ہے یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہیں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور آپ دنیا کے پیچھے پڑ گئی ہو، یعنی دنیاوی خیال ہے آپ کا، اور اللہ کو بھول کے آپ اپنے زندگی کی راہوں کو خود طے کر رہی ہو، تو یہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہم تو سارے لوگ جو ہے اپنی مرضی سے، بس ہمارے روز و شب کے معمولات جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہم طے کرتے ہیں۔ اللہ سے تو ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے نا، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ رسول سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شیخ کی روح سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شیخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دین میں اخلاص اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنے بارے میں مخلص ہو جائیں گے، اپنی نجات کے بارے میں مخلص ہو جائیں گی، تو پھر دین میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اور دین، میں نے آپ کو بتایا کہ دین کیا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینے کا نام دین ہے۔ اچھا، اب یہ تو میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتایا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں مختصر طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ یہ چند جملے ہیں، یہ تو آپ کو نوٹ کرنے چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اب اللہ تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ بھئی جو تمہیں مال و جان کا میں نے اختیار تمہیں دیا ہے، یہ اختیار تم خود مت استعمال کرو، یہ اختیار مجھ پر بیچ دو۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیعت، کہ اپنے آپ کا اختیار جو ہے مجھے اور میرے رسول کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو زندگی کیسے گزارو، اور میرے احکامات پر عمل کا طریقہ تمہیں میرے رسول بتائیں گے۔
اگر تم نے رسول کا طریقہ اپنا لیا، اسوہ حسنہ کو فالو کیا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین میں اخلاص آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے ایک اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔